دور سے چمکنے والا سورج ہماری زمین کو آخر کس طرح گرم کرتا ہے؟ گرمی کے موسم میں ہم سفید یا ہلکے رنگ اور سردیوں میں گہرے رنگ کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں سانپ کس طرح شکار کرتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات حرارت کے پھیلاؤ میں پوشیدہ ہیں، سوافشانی جس کو انگریزی میں ہیٹ ریڈیشن کہتے ہیں۔ آگ کا کھیل جس کے لیے احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ گرمی محسوس کرنے کے لیے پہلے ہاتھ موم بتی کے اوپر رکھیں، اس کے بعد موم بتی کے دونوں جانب یعنی سائڈ میں۔ گرمی کہاں زیادہ تھی؟ کم کہاں پر تھی؟ سائڈ میں ہم جانتے ہیں کہ موم بتی کے اوپر کی ہوا حرارت رسانی کی وجہ سے گرم ہوتی ہے کیونکہ وہاں تپش کی دھارائیں بنتی ہیں، لیکن سائٹ میں یہ شعاع افشانی کی وجہ سے گرم ہوتی ہیں اور یہ حراری توانائی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ سوافشانی ریڈیشن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹھوس اشیاء میں ایثالی کیفیت ہوتی ہے۔ ذرات کے ارتعاش سے حرارت آگے بڑھتی ہے جس سے چیزیں گرم ہوتی ہیں۔ گیسوں اور سیال مادوں میں حرارت رسانی سے حرارت منتقل ہوتی ہے جس سے ان کے ذرات خود چل کر ہی حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ شعاع افشانی وہ ہے جس میں حرارت ذرات کے واسطے کے بغیر منتقل ہوتی ہے، وہ ذرائع کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ مذکورہ ان تین ذرائع کی مدد سے حرارت ہمارے چاروں جانب منتقل ہوتی ہے۔ آج ہم سورج کے ساتھ شعاع افشانی کو سمجھیں گے۔ سورج ہمیں روشنی یعنی لائٹ دیتا ہے اور وہی ہمیں گرمی یعنی ہیٹ بھی دیتا ہے۔ چونکہ سورج اور زمین کے درمیان ہوا موجود نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس خالی جگہ کو خلا یعنی ویکیوم کہتے ہیں۔ خلا میں نہ تو ایصال حرارت ہوتی ہے نہ ہی حرارت رسانی، پھر بھی سورج کی گرمی زمین کو گرم کرتی ہے۔ سورج کی روشنی کا تعلق پرزم یعنی منشور کے ذریعے حرارت کے ساتھ۔ سورج کی ہفت رنگی شعاعیں، ان ہفت رنگی شعاؤں کو ہم نے پرزم یعنی منشور کے ذریعے کاغذ پر عکس کر لیا ہے۔ پہلے بار ہی دیکھے میں نے کاغذ پر، بہت ہی اچھا لگا۔ وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ۔ ہفت رنگی ہفت رنگی وہ شعاع ہے جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، اسی لیے اسے مری شعاع بھی کہا جاتا ہے۔ سورج کی شعاعیں جب پرزم یعنی منشور سے گزر کر نکلتی ہیں تو وہ 7 رنگوں میں بٹ جاتی ہیں جنہیں ہم علیحدہ علیحدہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورج کی شعاؤں میں اور بھی بہت سے رنگ موجود ہوتے ہیں جن کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کا تعلق حرارت سے ہے۔ اس لیے ہم نے ڈبے میں تپش پیماں مختلف جگہوں پر نصب کر دیا ہے، ایک بنفشی رنگ کی طرف اور دوسرا لال رنگ کے نیچے، اور سرخ شعاعیں تو لال رنگ کے نیچے ہوتی ہیں۔ کیا تپش ان دو تپش پیماؤں میں مساوی ہوگی؟ نچلے تپش پیماں میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بنفشی رنگ کے مقابلے میں سرخ رنگ کے نیچے تپش زیادہ ہے، یعنی شعاع کے ہر رنگ میں حرارت مختلف ہوتی ہے۔ جیسے حرارت بنفشی رنگ کی طرف اور سرخ کی جانب زیادہ ہوتی ہے۔ انفراریڈ زیریں سرخ شعاعیں، سورج سے نکلنے والی شعاؤں میں ایک بڑی مقدار انفراریڈ یعنی زیریں سرخ شعاؤں کی ہوتی ہے۔ اگر ہم سورج کو زیریں سرخ شعاؤں کی صورت میں دیکھیں تو وہ ہمیں اس طرح نظر آئے گا، اور ہماری زمین کا عکس اس طرح دکھائی دے گا۔ آج کل تو ایسے کیمرے بن چکے ہیں جو زیریں سرخ شعاؤں میں تصویریں کھینچتے ہیں۔
سچ تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی حرارت کے مطابق زیریں سرخ شعاعیں خارج کرتی ہیں۔ زیریں سرخ تصاویر کے لال والے حصے زیادہ گرمی ظاہر کرتے ہیں اور نیلے والے حصے ٹھنڈک ظاہر کرتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ گوگل ہمیں آبادیوں، پیڑ پودوں اور ٹریفک کے متعلق معلومات انہی زیریں سرخ شعاعوں کی تصاویر کے ذریعے فراہم کرتا ہے۔ اور گوگل تو انفرا ریڈ کیمرہ استعمال کرتا ہے، لیکن سانپ تو بغیر کیمرے کے ہی شعاع افشانی کا استعمال کرتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ زیریں سرخ شعاعوں کو بھاپ کر اپنا کھانا تلاش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اندھیرے میں اپنے شکار کے جسم سے نکلتی حرارت کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ چلیے ہم ایک اور کھیل کھیلتے ہیں۔ کانچ کی دو بوتل، کالا کاغذ، سفید کاغذ اور تپش پیما۔ دونوں بوتلوں میں ایک ایک تپش پیما سلسال یعنی پلاسٹیسن یا گوندھے ہوئے آٹے کے ذریعے نصب کریں۔ ایک پر کالا کاغذ اور دوسرے پر سفید کاغذ لپٹیں۔ دونوں بوتلوں کو تپتی ہوئی دھوپ میں رکھیں۔ 10 منٹ بعد دیکھیں دونوں کا درجہ حرارت کیا ہے۔ کالے کاغذ سے لپٹے ہوئے بوتل کا درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس اور سفید کاغذ والے بوتل کا 39 ڈگری سیلسیس ہے۔ دونوں میں درجہ حرارت کا فرق کیوں ہوا؟ کالے رنگ کا کاغذ مری شعاعوں اور زیریں سرخ شعاعوں کو جذب یعنی ایبزارب کر لیتا ہے۔ کالے کاغذ والے بوتل نے تمام شعاعوں کو اپنے اندر جذب کر لیا اور انہیں باہر آنے نہیں دیا۔ لیکن سفید کاغذ والی بوتل نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ سفید کاغذ مری شعاعوں اور زیریں سرخ شعاعوں کو منعکس یعنی ریفلیکٹ کر دیتا ہے۔ سفید کاغذ والی بوتل نے شعاعوں کو جذب کم اور منعکس زیادہ کیا۔ شعاع افشانی تو ہمارے چاروں طرف ہوتی ہے۔ آگ کی حرارت شعاع افشانی سے ہمیں گرمی پہنچاتی ہے۔ گرم برتنوں کی حرارت بھی ہم دور سے ہی محسوس کر لیتے ہیں، اور جلتا ہوا کوئلہ بھی شعاع افشانی کرتا ہے۔ بلب سے گرمی بھی شعاع افشانی کی وجہ سے ہی نکلتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں حراری شعاع افشانی ایک اور مرتبہ۔ شعاع افشانی سے حرارت کی منتقلی کے لیے نہ مادے چاہیے اور نہ رابطے۔ شعاع افشانی خلا میں بھی ہو سکتی ہے۔ سورج کے حراری شعاع افشانی سے ہی زمین کو گرمی ملتی ہے۔ زیریں سرخ شعاعیں ہر شے سے آتی ہیں، خواہ وہ آگ ہو یا پھر ہم۔ اور اب آپ خود سوچئے کہ گرمی کے موسم میں اگر آپ کو باہر جانا ہو تو آپ کون سے رنگ کے کپڑے پہنیں گے؟ سفید اور ہلکے رنگ کے یا کالے اور گہرے؟ چلے حرارت بغیر مدد کے ہو کر کرنوں پر سوار، سورج زمیں کے بیچ خالی جگہ ہے بے شمار۔ خلا میں نہ ہوتی ہے ایصال حرارت اور نہ ہی ہوتی ہے رسانی حرارت، کرنوں کی سواری سے ہی ہوتی ہے شعاع افشانی۔